بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان کے سلسلے کی ایک اردو کہانی جن بہنوں کے بھائی نہیں ہوتے، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے پچھلی کسی کہانی میں آپ کو سنایا تھا کہ پولیس کا ریکارڈ دیکھیں تو آپ کو کئی ایک ناقابل یقین اور انہونے واقعات نظر آئیں گے، جیسے پولیس کے کسی زرخیز دماغ تھانے دار نے کہانیاں گھڑ لی ہوں، یا کوئی افسانہ نویس الف لیلا کی نقل مارتا رہا ہو۔ لیکن پولیس والوں کے لیے کوئی واردات حیران کن نہیں ہوتی۔ انسانی فطرت بڑا ہی گہرا اور بہت ہی وسیع سمندر ہے۔ اس سمندر میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے، یہ آپ کو علم نفسیات کا کوئی تجربے کار ڈاکٹر بتا سکتا ہے، یا وہ پولیس انسپیکٹر جو تفتیش میں دیانتدار، محنتی اور مخلص ہو۔ یہ واردات جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، ایسی ہی وارداتوں میں سے ایک ہے جو ہر اس شخص کے لیے اگر ناقابل یقین نہیں تو حیران کن ضرور ہوگی، جو انسانی فطرت کو نہیں سمجھتا۔ میری کہانیاں سنتے وقت یہ خاص طور پر پیش نظر رکھیں کہ میں واردات کے شہروں، قصبوں، دیہات اور کرداروں کے نام نہیں لکھا کرتا۔ کبھی سہولت کے لیے کرداروں کے جو نام لکھتا ہوں وہ صحیح نہیں ہوتے۔ اس احتیاط کی وجہ یہ ہے کہ متعدد متعلقہ خاندان ہجرت کر کے پاکستان میں آ گئے تھے اور یہاں باعزت زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں ان کی توہین کا باعث نہیں بننا چاہتا۔ شہر سے ذرا باہر کھلے علاقے میں ایک سکھ تاجر نے کوٹھی بنوائی جو ابھی غیر آباد تھی۔ اس کے سامنے ابھی ریت، سیمنٹ اور مٹی وغیرہ بکھری ہوئی تھی۔ ایک صبح اطلاع ملی کہ اس کوٹھی کے برآمدے میں ایک لاش پڑی ہے۔ میں ضروری عملے کو ساتھ لے کر پہنچا۔ بڑا اچھا اتفاق تھا کہ گشت والا کانسٹیبل کہیں قریب تھا۔ اس نے عقل مندی کی کہ کوٹھی کے دونوں پھاٹک بند کر دیے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو تماشائی اندر جا کر کھرے اور پاؤں کے نشان تباہ کر دیتے۔ اس طرح سراغ رسانی میں بہت دشواری پیدا ہو جاتی۔ میں پھاٹک میں داخل ہوا تو ریت، سیمنٹ اور مٹی پر کھرے واضح تھے۔ کھوجی بلوایا اور خود ان کھروں سے بچتا اندر گیا۔ لاش دروازے میں پڑی تھی، سر سے کولے تک برآمدے میں اور ٹانگیں کمرے میں۔ خون بہہ کر برآمدے سے بھی باہر چلا گیا تھا۔ یہ 45 سال کے لگ بھگ عمر کا ایک مسلمان تھا۔ خاصا خوب رو آدمی تھا۔ کمرے میں لاش کے پاؤں کے قریب ایک چھری پڑی تھی جو قصاب استعمال کرتے ہیں اور گھروں میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس چھری کے 2 زخم لاش کے پیٹ میں تھے اور ایک سینے میں۔ لاش کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر چھری کا گہرا کٹ تھا جو ظاہر کرتا تھا کہ مقتول کے پیٹ میں چھری گئی تو اس نے چھری پکڑی۔ قاتل نے چھری کھینچی تو مقتول کا ہاتھ کٹ گیا۔ کھوجی کے آنے تک میں نے کھروں کی طرف توجہ نہ دی۔ جائے واردات کو غور سے دیکھنے لگا، شاید سراغ رسانی میں مدد کرنے والی کوئی چیز مل جائے۔ کمرے میں فرش پر کانچ کی 2 چوڑیوں کے ٹکڑے ملے۔ جس دروازے میں لاش پڑی تھی اس کے ایک کواڑ کی پچھلی طرف ایک کیل گاڑی گئی تھی۔ وہ کوئی 2-3 سوتر سامنے سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ باریک سے کپڑے کا ایک ذرہ جتنا ٹکڑا اٹکا ہوا تھا۔ یہ بمشکل نصف انچ کا ہوگا۔ میں نے یہ ٹکڑا کیل سے اتارا اور غور سے دیکھا۔ یہ کسی عورت کے دوپٹے کا تھا جو صاف ظاہر کرتا تھا کہ کوئی عورت اندر سے نکلی تو اس کا دوپٹہ جو ململ اور ریشم سے زیادہ باریک تھا اس کیل میں پھنس گیا۔ عورت نے جلدی میں کھینچا اور یہ ٹکڑا یہیں رہ گیا۔ چوڑیوں کے ٹکڑوں اور دوپٹے کے اس چھوٹے سے ٹکڑے نے یہ وضاحت کر دی کہ مقتول کے ساتھ ایک عورت تھی۔ 2 ہی باتیں ہو سکتی تھیں، ایک یہ کہ مقتول اس غیر آباد کوٹھی میں اس عورت کو زبردستی بے آبرو کرنے کے لیے لایا تھا اور عورت کے لواحقین بر وقت پہنچ گئے، یا مقتول کے ساتھ کوئی اور آدمی تھا جس کا مقتول کے ساتھ اس عورت پر جھگڑا ہو گیا ہوگا۔ جنسی جرائم کے مجرم درندے ہوا کرتے ہیں۔ ایسے مجرموں کے درمیان ایک عورت آ جائے تو ان کی حالت کتوں جیسی ہو جاتی ہے۔ مجھے شک ہوا کہ یہ واردات اسی نوعیت کی ہے۔ کھوجی بہت دیر سے آیا۔ میں نے اس دوران لاش کی برآمدگی، اسے اپنے قبضے میں کرنے اور پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجنے کی کاغذی کارروائی مکمل کر لی۔ جن 2 آدمیوں کو میں نے بطور گواہ دستخط لیے
ان میں سے ایک نے مقتول کو پہچان لیا۔ مقتول دکاندار تھا، اس کی چوڑیوں، سرخی پاؤڈر، لپسٹک وغیرہ اور عورتوں کے بناؤ سنگار اور دیگر زنانہ ضروریات کی دکان تھی۔ شکل و صورت سے وہ معمولی قسم کا دکاندار معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس کے گھر کا پتہ بھی مل گیا۔ اتنے میں کھوجی آ گیا۔ وہ کم و بیش 60 سال کی عمر کا آدمی تھا۔ اپنے فن میں جادوگر لگتا تھا۔ بعض اوقات ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے بچپن میں جو کھرے اپنے باپ کے ساتھ دیکھے تھے وہ ابھی تک اسے یاد ہیں۔ اس نے کوٹھی کے دونوں پھاٹکوں سے باری باری کوٹھی کے برآمدے تک زمین دیکھی، پھر مقتول کی جوتی کا تلوا دیکھا اور ایک کھرا مجھے دکھا کر، جن میں سے بعض نظر بھی نہیں آتے تھے، تشریح کی کہ مقتول اس پھاٹک سے اندر گیا، عورت اس کے بعد یا اس کے پیچھے پیچھے اسی پھاٹک سے اندر گئی۔ یہ دیکھتے کھرے پر کھرا چڑھا ہوا ہے، مقتول باہر نہیں نکل سکا، کمرے میں قتل ہوا اور دروازے میں گرا۔ پھر 2 آدمی دوسرے پھاٹک میں سے اندر گئے، عورت برآمدے میں تھی یا کمرے میں، پھر یہ عورت ان 2 آدمیوں کے ساتھ چلی گئی۔ کھوجی نے واپسی کے کھرے مجھے دکھا کر کہا، یہ 2 آدمی برآمدے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں، یہ دیکھیے، عورت برآمدے سے کچے پر آئی ہے، اب ایک آدمی اس کے دائیں ہے اور دوسرا بائیں، عورت اپنی مرضی سے جا رہی ہے، اسے کوئی گھسیٹ نہیں رہا، کوئی زیادتی نہیں ہو رہی۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ یہ عورت دانے کے طور پر استعمال کی گئی ہے۔ یہ 2 آدمی مقتول کو قتل کرنا چاہتے تھے، اسے یہاں لانے کے لیے انہوں نے اسے اس عورت سے پھانسا ہے، وہ عورت کے جھانسے میں آ گیا اور دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ لیکن میرا مسئلہ تو یہ تھا کہ یہ 2 آدمی کون تھے اور یہ عورت کون تھی۔ قتل کا باعث اور طریقہ معلوم کر لینا ہی کافی نہیں تھا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور میں کھوجی کو ساتھ لے کر یہ دیکھنے کے لیے باہر نکلا کہ یہ 2 آدمی اور عورت کس طرف گئے ہیں۔ تماشائیوں کو ہم نے کوٹھی کے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ ارد گرد کا علاقہ کچا تھا۔ کوٹھی کے قریب سے ایک سڑک گزرتی تھی جو شہر میں جاتی تھی۔ کچا علاقہ کھرا اٹھانے کے لیے بہت اچھا تھا۔ پہلے تو کھوجی سڑک کے ساتھ ساتھ شہر کی طرف زمین دیکھتا گیا، مگر تھوڑی دور سے واپس آ گیا۔ اس زمانے میں ٹریفک کا یہ حال نہیں تھا، لوگوں کے پاس اتنی زیادہ کاریں، بسیں اور سکوٹر وغیرہ نہیں تھے۔ کوٹھی کے پھاٹک پر آ کر اس نے کھروں کے رخ دیکھے تو غیر آباد علاقے کی طرف چل پڑا۔ 150 گز آگے جا کر سڑک ایک طرف مڑ جاتی تھی۔ وہاں سے اس نے مجھے آواز دی۔ میں گیا تو اس نے کہا، آپ کی تفتیش شہر سے نکل گئی ہے۔ اس نے زمین پر چھڑی کا سرا رکھ کر کہا، یہ جا رہے ہیں آپ کے ملزم۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں تو ملا دی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے زمین پر کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ مجھے آگے لے گیا۔ یہ علاقہ ویران اور بنجر تھا، کچی مٹی، کہیں پتھر کی طرح سخت، کانٹوں والی جھاڑیاں، درخت وغیرہ، زیر کاشت کھیت دور آگے سے شروع ہوتے تھے۔ ہم کوئی 20 قدم آگے گئے تو کھوجی ایک جگہ رک گیا، کہنے لگا، عورت اپنی مرضی سے نہیں جا رہی، ذرا غور سے دیکھیں، وہ یہاں رک گئی ہے، آدمی اسے کھینچ رہے ہیں، یہ کھرے اس کی مرضی کے نہیں۔ میں نے دیکھا کھرے گڈمڈ تھے، زنانہ پاؤں بے قاعدہ تھے۔ کھوجی آگے چلتا گیا اور بار بار کہتا رہا، ملک صاحب، معاملہ گڑبڑ ہے، عورت کی مرضی کچھ اور ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ملزموں کے کھرے بعض اوقات واردات کی کہانی کو بیان کر دیا کرتے ہیں، لیکن یہ کہانی سنانے کے لیے ماہر کھوجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کو تفصیلات نہیں سنا سکتا کیونکہ یہ بہت لمبی ہیں، آپ بور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی کھوجی کے ساتھ کھرا اٹھاتے ہوئے چلیں تو وہ اس طرح کھرے بیان کرتا جائے گا جیسے وہ ملزموں کی حرکات اور چال دیکھ رہا ہے اور آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہے۔ کھوجی مجھے بتا رہا تھا کہ عورت کو زبردستی لے جایا جا رہا ہے۔ مجھے کچھ بجھے بجھے، ادھورے ادھورے اور کچھ نمایاں کھرے نظر آ رہے تھے۔ ہم اور دور نکل گئے۔ کھرے ہمیں عام راستے سے ہٹا کر ویران علاقے میں لے گئے تھے۔ میں نے ایک جگہ رک کر آگے دیکھا تو تقریباً 50 قدم دور ایک جھاڑی کے ساتھ الجھا ہوا کپڑا مجھے نظر آیا۔ میں دوڑ کر وہاں پہنچا۔ کانٹوں والی ایک جھاڑی کے ساتھ جارجٹ کا ایک دوپٹہ الجھا ہوا تھا، اس پر خون کے دھبے تھے اور خون میں بھیگا ہوا پورا ہاتھ لگا ہوا تھا۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ مقتول نے اپنا یہ ہاتھ پیٹ کے زخم پر رکھا اور پھر عورت کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ عورت کی پیٹھ پر پڑا، خون آلود ہاتھ کا پورا نشان دوپٹے پر لگا اور عورت بھاگ گئی۔ اس دوپٹے کا رنگ فیروزی تھا،
میں نے جیب سے وہ ذرہ سا ٹکڑا نکالا جو دروازے سے نکلی ہوئی کیل کے ساتھ اٹکا ہوا تھا، دوپٹے سے ملایا، یہ اسی دوپٹے کا ٹکڑا تھا۔ میں نے دوپٹے کو دیکھا، ایک جگہ سے ٹکڑا غائب تھا اور دھاگے کھچے ہوئے تھے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ دوپٹہ اسی عورت کا ہے جو غیر آباد کوٹھی میں مقتول کے ساتھ تھی۔ باقی کہانی کھوجی نے بیان کر دی۔ اس نے زمین پر جھک کر دیکھا، ایک تو اس نے ایک چوڑی کے 3 ٹکڑے اٹھا کر مجھے دیے، میں نے انہیں ملایا تو پوری چوڑی بن گئی۔ اس چوڑی کا رنگ اور ڈیزائن وہی تھا جو جائے واردات سے برآمد ہونے والی چوڑیوں کا تھا۔ وہاں کھرے بری طرح گڈمٹ تھے۔ کھوجی نے بہت غور سے کھرے دیکھے اور کہا، عورت آگے نہیں جا رہی، اس کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے، زبردستی گھسیٹا جا رہا ہے۔ وہ واپس جانے کی کوشش کر رہی ہے، آدمی اسے روک رہے ہیں۔ وہ بیٹھ گئی ہے، یہ نشان غور سے دیکھیں، یہ ہاتھ کا نشان ہے۔ یہاں سے جب اسے اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کا دوپٹہ جھاڑی کے کانٹوں نے پکڑ لیا ہے۔ کھوجی اٹھ کر آگے گیا، زمین پر جھک جھک کر چلتے 20-25 قدم دور چلا گیا اور واپس آ گیا۔ پھر مجھے ساتھ لے جا کر کھرے دکھانے لگا۔ اب آپ کو عورت کا کھرا نظر نہیں آئے گا کیونکہ ان میں سے ایک آدمی نے اسے اٹھا لیا ہے۔ اس نے کھروں کو غور سے دیکھ کر ایک کھرے پر چھڑی رکھی اور کہا، اس آدمی کے اوپر وزن ہے۔ آگے جا کر ایک جگہ کھرے پوری طرح واضح ہو گئے، زمین بھری تھی۔ میں نے فوراً ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا، عملہ میرے ساتھ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ان کھروں کا مولڈ فوراً تیار کرواؤ۔ اس نے ایک کانسٹیبل کو وہاں پہرے پر کھڑا کر دیا اور خود مولڈ کا انتظام کرنے چلا گیا۔ یہ دونوں دیہاتی ہیں، کھوجی نے کہا، دیہاتی جوتیاں پہنے ہوئے ہیں، عورت کے متعلق مجھے شک ہے۔ کھوجی کی یہ رائے میرے لیے حیران کن تھی کیونکہ دیہاتیوں کی کسی شہری دکاندار سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی۔ یہ واردات راہزنی کی بھی نہیں تھی کیونکہ مقتول کی جیب سے 136 روپے برآمد ہوئے تھے۔ گھڑی اور سونے کی ایک انگوٹھی اس کے جسم کے ساتھ تھی۔ یہی کچھ سوچتا ہوا میں آگے بڑھتا گیا۔ کچھ دور بے شمار گرد اڑتی نظر آئی۔ کھروں کا معاملہ چوپٹ ہوتا دکھائی دیا۔ مویشیوں کا بہت بڑا ریوڑ پھیلا ہوا آ رہا تھا۔ یہ مویشیوں کی خرید و فروخت کرنے والے لوگ تھے۔ وہ 100-150 بھینسیں، گائیں اور بیل ساتھ لیے نقل مکانی کرتے رہتے تھے۔ ایسا ہی ایک ریوڑ چلا آ رہا تھا، رخ ہماری طرف تھا، روکنا ممکن نہیں تھا۔ کم و بیش 100 مویشی ہمارے قریب آ گئے اور دور دور تک پھیلے ہوئے گزر گئے۔ ہم ان کے درمیان کھڑے رہے، بہت گرد اڑ رہی تھی۔ ریوڑ گزر گیا تو 6-7 آدمی اس کے پیچھے نظر آئے، مجھے وردی میں دیکھ کر گھبرا گئے۔ ان میں ایک نے ایک سینڈل اٹھا رکھی تھی جو اس نے پچھلے سٹریپ سے پکڑ کر ایک بھینس کو ماری۔ کھوجی نے اسے بلایا اور یہ سینڈل اس کے ہاتھ سے لے کر تلوا دیکھا۔ میں نے بھی دیکھا کہ یہ شہری قسم کی سینڈل تھی جو اس قسم کے آدمی کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ ایک ہی پاؤں تھا۔ اس نے ہمارے پوچھے بغیر کہا، حضور یہ پاؤں وہاں پڑا تھا۔ اس نے پیچھے کو اشارہ کیا۔ میں اسے اس جگہ تک ساتھ لے گیا۔ وہ جگہ کوئی 3 فرلانگ دور تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ پاؤں یہاں پڑا تھا۔ اس نے اٹھا لیا۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس پر کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ البتہ ان لوگوں پر مجھے بہت غصہ آیا کیونکہ انہوں نے کھرے تباہ کر دیے تھے۔ البتہ قاتلہ یا مغویہ کی ایک نشانی مجھے دے گئے۔ میں نے سینڈل کا یہ پاؤں اپنے پاس رکھ لیا۔ میں وہیں رک گیا۔ آگے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور میں سوچنے لگا۔ ایک صورت یہ دماغ میں آئی کہ یہ عورت اغوا کی جا رہی تھی، مقتول نے اسے ان آدمیوں سے چھڑانے کی کوشش کی اور مارا گیا۔ لیکن عورت کمرے میں تھی تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ یہ 2 آدمی اس عورت کے ساتھ غیر آباد کوٹھی میں زبردستی کر رہے تھے۔ عورت کے شور پر مقتول اندر آ گیا اور مارا گیا، مگر عورت کے دوپٹے پر خون آلود ہاتھ کا نشان کیوں؟ سوچ کر میں نے کھوجی سے کہا کہ چلو تھانے چلیں۔ میرا یہ فیصلہ غلط تھا، مجھے اس علاقے کو اور زیادہ کھوجنا چاہیے تھا، مگر مویشیوں کے ریوڑ نے میرا دماغ خراب کر دیا۔ یہ انسانی فطرت کی کمزوریاں ہوتی ہیں جو غلط فیصلے کروا دیتی ہیں۔ پولیس انسپیکٹر کو مداریوں جیسے کرتب دکھانے پڑتے ہیں، لیکن وہ عام ذہن کا انسان ہوتا ہے۔ ذرا سی بھول چوک یا غلط خیال اس کی تفتیش کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ میں تھکنے یا ہارنے والا آدمی نہیں تھا، مگر مویشیوں کے ریوڑ نے میرا موڈ ایسا تباہ کیا کہ میں واپس چلا گیا۔ مجھے صرف سینڈل کا ایک پاؤں ملا، جسے دیکھ کر کھوجی نے تصدیق کی کہ جو کھرے ہم نے کوٹھی سے یہاں تک دیکھے ہیں وہ اسی سینڈل کے ہیں۔
میں تھانے میں پہنچا تو شام کے 4:15 بج رہے تھے۔ میرے ASI رگھو ناتھ نے مقتول کے گھر کا اتا پتہ معلوم کر لیا تھا۔ اس کے لواحقین کو ہسپتال لے جا کر لاش کی شناخت کرا لی تھی۔ میں نے مخبروں کو ہدایات دے دیں، جن میں سب سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ مقتول کے متعلق جس قدر معلومات فراہم ہو سکیں کریں، یعنی اس کا چال چلن، اس کی دوستیاں اور اس کی دشمنیاں، اور اس کے گھریلو حالات۔ چال چلن معلوم کرنا تو بہت ضروری تھا، کیونکہ واردات میں ایک عورت بھی تھی۔ میرے قیاس کے مطابق مقتول عورت کی وجہ سے یا عورت کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اس کی بیوی سے پوچھ گچھ کی۔ وہ روتی تھی، سوالوں کا جواب اس انداز سے دیتی تھی جیسے اسے اس تفتیش کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ ہو۔ میں نے پوچھا کہ مقتول کا سلوک اس کے ساتھ کیسا تھا۔ اس نے جواب دیا، جیسا تھا ٹھیک ہی تھا، اللہ اس کی قبر ٹھنڈی کرے۔ میں نے پوچھا کہ اس کے علم میں ہے کہ اس کا کسی عورت کے ساتھ دوستانہ تھا۔ اس نے جواب دیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے اس انداز سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ خاوند کو پسند نہیں کرتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ خاوند کے ساتھ اس کا کبھی جھگڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا، کبھی نہیں۔ یہ اچھی شکل و صورت کی عورت تھی۔ اس کے 3 بچے تھے، بڑا لڑکا عمر 15 سال، ایک لڑکی عمر 10 سال اور ایک لڑکا عمر 2 سال۔ مجھے اس عورت پر شک ہو گیا، وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی۔ میں نے اس سے اور کچھ نہ پوچھا، اسے پتہ نہ چلنے دیا اور اس کے بیٹے کو میں تھانے لے گیا۔ اس کے ساتھ میں نے دوستانہ باتیں کیں اور اس کے باپ کے قتل پر افسوس کا اظہار کیا، تو اس پر پولیس کا جو خوف طاری تھا وہ ختم ہو گیا۔ وہ آخر بچہ تھا، میری پیار بھری باتوں کے چکر میں آ گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کا باپ اس کی ماں کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا۔ اس کی ماں اس کے باپ سے اکثر لڑتی تھی۔ 3-4 بار ماں روٹ کر میکے چلی گئی تھی۔ اس کا باپ اس کی ماں کو کبھی کبھی مارتا پیٹتا بھی تھا۔ لڑکے کے 2 ماموں 2-3 بار آ کر اس کے باپ سے لڑے بھی تھے۔ میں نے پوچھا کہ وہ تمہارے باپ سے لڑے کس طرح تھے، یعنی ہاتھا پائی ہوئی تھی یا زبانی لڑائی؟ لڑکے نے بتایا کہ لڑائی گالی گلوچ تک ہوتی تھی۔ ایک بار چھوٹے ماموں نے ابا کو کہا تھا کہ اب ہماری بہن کو تم نے پریشان کیا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان دونوں آدمیوں کو تھانے بلایا، پہلے بڑے بھائی کو اندر بلایا۔ اس سے میں نے سوال یہ پوچھا، مقتول تمہارا بہنوئی تھا، اس کے ساتھ تمہارا کیا جھگڑا تھا؟ کچھ بھی نہیں جناب، اس نے جواب دیا، کوئی جھگڑا نہیں تھا، وہ گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اس سے اور کچھ بھی نہیں پوچھا، اسے باہر بھیج کر چھوٹے کو اندر بلایا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر چھوٹے بھائی نے بھی کہا کہ بہنوئی یعنی مقتول کے ساتھ اس کا کوئی جھگڑا نہیں تھا تو میں دونوں کو تھانے میں پابند کر لوں گا، مگر چھوٹے بھائی کا رویہ مختلف تھا۔ وہ 18-19 سال کا نوجوان تھا، خون میں جوش تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، مقتول کے ساتھ تمہارا کیا جھگڑا تھا؟ اس نے جوشیلے لہجے میں جواب دیا، وہ عورتوں کا شکاری تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ وہ مارا گیا، اگر وہ قتل نہ ہوتا تو میں خود اسے قتل کر دیتا۔ اس کی زنانہ سامان کی دکان ہے، طرح طرح کی عورتیں اس کے پاس آتی جاتی تھیں، یہیں سے وہ عورتوں کا شکاری بنا تھا۔ ہماری بہن کو گھر سے نکالنا چاہتا تھا۔ تمہارا بڑا بھائی کیوں کہتا ہے کہ مقتول کے ساتھ تمہارا کوئی جھگڑا نہیں تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ سیدھا سادہ شریف آدمی ہے، اس نے جواب دیا، پولیس سے ڈرتا ہے۔ مجھے بھی کہتا تھا کہ تھانے میں یہ نہ بتانا کہ ہمارا مقتول کے ساتھ کوئی جھگڑا تھا، ورنہ قتل میں پکڑے جائیں گے۔ میں نہیں مانا۔ میں نے کہا کہ پولیس کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرنے والا کس قماش کا آدمی تھا۔ اس نے ضرور کسی کی بہو بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہوگا اور مارا گیا۔ کوئی ایک عورت بتا سکتے ہو جس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بہت سوچا، پھر کہنے لگا، اس کا زیادہ دوستانہ ہندوؤں کی عورتوں کے ساتھ تھا۔ ایک بار 2 سکھوں نے اسے دکان میں پیٹ بھی ڈالا تھا۔ وہ دیہاتی تھے، ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ عورت اس کی دکان میں گئی اور دونوں سکھ باہر کھڑے رہے۔ مقتول نے نہ جانے اس عورت سے کیا کہا کہ عورت نے اسے گالیاں دینی شروع کر دیں۔ سکھوں نے اندر جا کر اسے خوب پیٹا۔ کب کا واقعہ ہے؟ 2 مہینے گزر گئے ہیں۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ مقتول کی دکان کے ساتھ والے دکانداروں سے معلوم کرے کہ جن سکھوں نے مقتول کو پیٹا تھا انہیں کوئی جانتا پہچانتا ہے اور کیا ان کی نشاندہی ممکن ہے۔ میرے دماغ میں تفتیش کی یہ لائن آ گئی تھی کہ مقتول عورتوں کا شکاری تھا۔ اس کی تصدیق میرے 2 مخبروں نے شام سے پہلے کر دی تھی۔ انہوں نے بھی شکاری کا لفظ ہی استعمال کیا تھا۔ 2-3 دکانداروں نے بتایا
کہ عورت زیبائش اور نمائش کے سامان کی اتنی شیدائی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی عورت قیمتی اور دلکش چوڑیاں مفت حاصل کرنے کے لیے اپنی عزت تک قربان کر دیتی ہے۔ بالکل اس طرح جس طرح کوئی عورت ایسی نکل آتی ہے، اس طرح کوئی دکاندار بھی ایسا نکل آتا ہے جو عورتوں کے اس شوق سے پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہر عورت اور ہر دکاندار تو ایسا نہیں ہوتا۔ مقتول بدی کے راستے پر چل پڑا تھا۔ ASI رگھوناتھ دکانداروں سے یہ رپورٹ لایا کہ 1.5 مہینے سے کچھ دن اوپر گزرے تھے کہ مقتول کو 2 دیہاتی سکھوں نے پیٹا تھا۔ دکانداروں نے یہ بھی بتایا کہ سکھ عورت نے اسے گالیاں نہیں دی تھیں، معاملہ گڑبڑ تھا۔ عورت دکان میں تھی اور سکھ باہر تھے، معلوم نہیں وہ سکھوں کی کیا لگتی تھی۔ سکھ اندر چلے گئے اور مقتول کی اتنی پٹائی کی کہ اگر دکاندار نہ چھڑاتے تو وہ اسے جان سے ہی مار دیتے۔ اس کے بعد سکھ اپنی عورت کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹ کر لے گئے۔ ایک دکاندار نے رگھوناتھ کو یہ بھی بتایا کہ کوئی 1 ہفتہ گزرا، اس نے ایک بار پھر اس عورت کو مقتول کی دکان کے سامنے سے گزرتے دیکھا تھا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ دکان کے اندر گئی تھی یا نہیں۔ عورت جوان اور خوبصورت تھی۔ اس دکاندار نے کہا یہ عورت سامنے آئے تو وہ اسے پہچان سکتا ہے، اور دونوں سکھوں کی شکلیں بھی اسے یاد ہیں۔ اس رپورٹ سے میرے ذہن میں اس لائن کا آنا قدرتی تھا کہ مقتول اس سکھنی کی خاطر مرا ہے۔ میں دیہاتی سکھوں کی عورتوں سے واقف تھا۔ صحیح معنوں میں شیر اور دلیر ہوتی ہیں۔ دوستی میں شیر اور دشمنی میں دلیر۔ دوستی یا دشمنی عورت سے ہو یا مرد سے، اس عورت کا مقتول کے ساتھ دوستانہ تھا۔ وہ اس کی دکان میں آتی تھی۔ یہ سکھ اس کے بھائی بھی ہو سکتے تھے اور خاوند اور دیور بھی۔ انہوں نے ایک روز اشارہ پا کر مقتول کو دکان میں پیٹا اور اپنی عورت کو گھسیٹ کر لے گئے۔ اس سکھنی نے دوستی نبھائی اور مقتول سے ملتی رہی۔ آخر غیر آباد نئی کوٹھی میں اس کے ساتھ موقع پر پکڑی گئی۔ یہی 2 سکھ اس کے تعاقب میں آئے ہوں گے۔ انہوں نے اس کے آشنا کو قتل کیا اور اپنی سکھنی کو ساتھ لے گئے۔ راستے میں وہ گھر جانے سے منکر ہو گئی۔ سکھوں نے اسے مارا پیٹا، گھسیٹا، اس کی ایک چوڑی وہاں بھی ٹوٹی اور دوپٹہ جھاڑی کے ساتھ اٹکا رہ گیا اور وہ عورت کو اٹھا کر لے گئے۔ عین ممکن تھا کہ واردات بالکل ایسے ہی ہوئی ہو جیسے میں نے سوچی تھی، مگر اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ ان سکھوں اور سکھنی کو کہاں ڈھونڈوں اور جرم کس طرح ثابت کروں۔ مجھے اپنی اس غلطی کا بھی احساس ہوا کہ میں نے کھرا آدھے راستے میں مویشیوں کے ریوڑ کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ مجھے آگے جانا چاہیے تھا۔ شاید میں ملزموں کے گھر تک تو نہیں، اس کے گاؤں تک ضرور پہنچ جاتا۔ میں نے سوچا کہ زیادہ وقت نہیں گزرا، اب بھی تعاقب کیا جا سکتا ہے، لیکن مجھے یہ خیال بھی آ گیا کہ میرا جانا ٹھیک نہیں۔ دیہات میں تھانے دار کا جانا بہت بڑا واقعہ ہوتا تھا۔ آج کل کے تھانے داروں نے تو رشوت کے لالچ میں اپنی قدر و قیمت اور وہ روب ہی رہنے نہیں دیا جو ہمارے وقتوں میں تھا۔ رشوت اس وقت بھی چلتی تھی، فرق یہ تھا کہ کوئی تھانے دار منہ کھول کر رشوت مانگتا نہیں تھا۔ دینے والے تھانے دار کے پاؤں میں رقم رکھ جاتے تھے۔ تھانے دار اس انداز سے رشوت قبول کرتے تھے جیسے انہوں نے دینے والے پر بہت بڑا احسان کیا ہو۔ میں نے یہ سوچ کر دیہاتی علاقے میں نہ جانے کا فیصلہ کر لیا کہ ملزم چوکنے ہو جائیں گے اور اپنے بچاؤ کی صورت پیدا کر لیں گے۔ میں نے یہ کام دیہاتی مخبروں، نمبرداروں اور چوکیداروں کے سپرد کرنے کا انتظام کر دیا۔ میں نے پولیس کے باقاعدہ اور ماہر مخبروں کو مندرجہ ذیل ہدایات دیں۔ ایسی سکھنی کی نشاندہی کریں جو جوان ہے، خوبصورت ہے، قمیض یا شلوار یا دونوں فیروزی رنگ کے ہیں اور دوپٹہ کسی اور رنگ کا۔ فیروزی رنگ کا دوپٹہ میرے قبضے میں تھا۔ چوڑیاں پیازی رنگ کی۔ میں نے انہیں چوڑیوں کے ٹکڑے دکھائے۔ انہیں سینڈل کا ایک پاؤں دکھا کر کہا اس کا دوسرا پاؤں ڈھونڈیں، ہو سکتا ہے کسی گاؤں سے باہر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں پھینک دیا گیا ہو، کسی گھر میں کسی سکھنی کو بھائیوں نے یا خامن نے مارا پیٹا ہو، کسی گاؤں میں کوئی سکھنی قتل ہوئی ہوگی اور قتل قدرتی موت کو کہہ کر چھپا لیا گیا ہوگا۔ میں نے ایسی ہی کچھ اور ہدایات دیں، مگر میں نے کسی معجزے کی توقع نہ رکھی۔ بے شک پولیس کے مخبر اپنے کام میں ماہر تھے، پھر بھی مجھے احساس تھا کہ میں نے انہیں جو کام سونپا ہے وہ 3 دنوں میں میری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکے گا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ قاتل یہی 2 سکھ ہیں اور کوٹھی میں مقتول کے ساتھ یہی سکھنی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا تھا کہ چھری کا ایک زخم جگر میں چلا گیا ہے، دوسرا سینے میں جس سے پھیپڑا کٹ گیا، اور تیسرا ناف سے 2 انچ دائیں اور 3 انچ نیچے، اس سے انتڑیاں کٹی ہیں اور ایک کٹ ہتھیلی پر ہے۔
ڈاکٹر کی رائے کے مطابق موت رات کے 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ اگلے روز میں شہر میں پھیلائے ہوئے مخبروں کی رپورٹیں سن کر ان کے مطابق تفتیش کے تانے بانے بن رہا تھا۔ میں نے مقتول کی بیوہ اور اس کے بھائیوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا تھا، لیکن انہیں یہ تاثر نہیں دیا تھا کہ مجھے ان پر شک ہے۔ یہ میرا طریقہ تفتیش تھا کہ ابتدا میں مشتبہ افراد سے واردات کے متعلق اس طرح دوستانہ باتیں کیا کرتا تھا جیسے میں جاہل اور احمق ہوں اور ان سے مشورہ لے رہا ہوں۔ بعض اوقات تو جس کے متعلق یقین ہوتا تھا کہ یہی مجرم ہے، میں اسے بھی یہی تاثر دے دیا کرتا تھا کہ مجھے اس پر ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ میں فوراً ہی اسے حراست میں لے کر اپنا استغاثہ کمزور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں صرف اس وقت اس کی گردن پر ہاتھ رکھتا تھا جب مجھے یقین ہو جاتا تھا کہ اس کی گردن میرے ہاتھ سے نکل نہیں سکے گی۔ میں نے مقتول کی بیوہ اور اس کے بھائیوں کو ایسا ہی تاثر دے کر کھلی چھٹی دے دی تھی اور مخبر ان کے پیچھے لگا دیے تھے۔ بعد از قیاس نہیں تھا کہ بیوہ کے دونوں بھائیوں نے یا چھوٹے نے اپنے کسی دوست سے مل کر مقتول سے اس طرح انتقام لیا ہو کہ کسی عورت کی معرفت اسے کوٹھی تک لائے اور اسے قتل کر کے عورت کو ساتھ لے گئے۔ میں انہی بھول بھلائیوں میں گم تھا کہ ایک معزز مسلمان میرے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ عمر، لباس، شکل و صورت اور ڈیل ڈول سے معزز لگتا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا، بات کرتے شرم آتی ہے، اگر آپ مسلمان نہ ہوتے تو تھانے میں کبھی نہ آتا، میری جوان بیٹی لاپتہ ہے۔ اتنی سی بات سنتے ہی میرا دھیان اس عورت کی طرف گیا جو مقتول کے ساتھ غیر آباد کوٹھی میں گئی تھی، لیکن میں نے جب اس شخص سے بے شمار سوالات پوچھے تو مجھے مسلمان کی حیثیت سے خوشی ہوئی کہ اس لڑکی کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مگر پولیس انسپکٹر کی حیثیت سے مجھے مایوسی ہوئی۔ اس باپ نے میرے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ لڑکی کے چال چلن پر اسے کوئی شبہ نہیں، وہ کنواری ہے، کسی کے ساتھ اس کے راہ و رسم نہیں، گھر میں پردے کی پابندی ہے، گھر میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہ ناراض ہو کر کہیں چلی گئی ہو۔ اسے لاپتہ ہوئے 2 دن ہو گئے ہیں، شام کے بعد کسی کو بتائے بغیر گھر سے نکلی تھی۔ باپ نے کہا، اگر مجھے یا لڑکی کی ماں کو ذرا سا بھی شبہ ہوتا کہ لڑکی نے کسی کے ساتھ کوئی اچھا یا برا تعلق قائم کر رکھا ہے تو میں تھانے میں کبھی رپورٹ نہ کرتا، یہی سمجھتا کہ کم بخت مر گئی ہے۔ لڑکی کی طبیعت اور عادات کے متعلق باپ نے بتایا کہ طبیعت شگفتہ ہے، مگر غصے میں آ جائے تو پاگل ہو جاتی ہے اور گھر والوں کو بھی پاگل کر دیتی ہے۔ اس کا غصہ بلا وجہ نہیں ہوتا، گھر میں پوری دلچسپی لیتی ہے، ماں باپ کا احترام کرتی ہے، مگر غلطی ماں کرے یا باپ، وہ کسی کو بخشتی نہیں۔ میرے کچھ اور سوالوں کے جواب دیتے ہوئے باپ نے بتایا کہ لڑکی کو بناؤ سنگھار کی عادت نہیں، ان کی کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں۔ یہ تو باپ کی رائے تھی، پولیس کی رائے والدین کی رائے سے بہت مختلف ہوا کرتی ہے۔ میرے ذہن پر قتل کی واردات سوار تھی۔ میں نے رپورٹ درج کر کے اپنے ASI رگھو ناتھ کو بلایا اور یہ کیس اس کے حوالے کر دیا۔ میں نے لڑکی کے باپ کو باہر بھیجا، رگھو ناتھ سے کہا، تم اناڑی نہیں ہو رگھو ناتھ، میں تم سے صرف یہ سوال پوچھوں گا کہ مجھے اچھی طرح جانتے ہو نا؟ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا، لیکن مجھے دیکھ کر اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ برخوردارانہ لہجے میں بولا، ہاں ملک صاحب، میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، آپ کوئی فکر نہ کریں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں مسلمان پروری کی وجہ سے غیر مسلموں میں بدنام تھا۔ جب کوئی مسلمان پولیس کی لپیٹ میں آ جاتا تھا تو مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ میری پوری کوشش ہوتی تھی کہ اس کی عزت کا تحفظ کروں۔ مسلمانوں کے آپس کے لڑائی جھگڑے میں رپورٹ رجسٹر نہیں کیا کرتا تھا، ان کا راضی نامہ کرا کے رات چوری چھپے ان کے گھروں میں جا کر انہیں لان تان کیا کرتا تھا۔ اب یہ کیس ایک مسلمان گھرانے کا آ گیا جو بہت ہی نازک تھا، تو میں نے ضروری سمجھا کہ رگھو ناتھ کو خبردار کر دوں کہ اس کیس میں وہ کوئی ہیرا پھیری نہ کرے اور رشوت کا خیال دل سے نکال دے اور لڑکی برآمد کر کے دم لے۔ اس وارننگ کے بعد میں نے اسے دیگر ہدایات دیں اور بتایا کہ یہ ضروری نہیں کہ باپ کی رائے کے مطابق لڑکی کے کسی آدمی کے ساتھ مراسم نہ ہوں۔ اکثر یوں ہوتا ہے کہ والدین جسے اغوا کہتے ہیں وہ اغوا نہیں ہوتا، لڑکی اپنی مرضی سے جاتی ہے، اسے کوئی سوتے وقت اٹھا کر نہیں لے گیا۔ یہ شہر ہے، جنگل نہیں کہ ادھر ادھر گئی اور غائب ہو گئی۔ باپ نے کہا تھا کہ گھر میں پردے کی پابندی ہے، لیکن میرے سوال کے جواب میں اس نے کہا تھا کہ اس کا برقع گھر میں رکھا ہے۔ مجھے کچھ شک پیدا ہوا،
میں نے رگھوناتھ سے کہا، یہ علاقہ بیگی کا معلوم ہوتا ہے، بیگی کو پکڑو، وہ تمہاری مدد کرے گی۔ آپ کی دلچسپی کی خاطر آپ کو بیگی کے متعلق تفصیل سے بتا دوں کہ یہ کیا چیز تھی۔ بیگی ایک ادھیڑ عمر عورت تھی جو آسمان سے تارے توڑ لاتی تھی۔ میں نے پہلے بھی کسی کہانی میں ایسی ایک عورت کا ذکر کیا ہے۔ میں کہانی تو پرانی سنا رہا ہوں، لیکن بیگی جیسی عورتیں آج بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ ان میں کمال یہ ہوتا ہے کہ ہوتی بدنام ہیں، لیکن شریف گھرانوں میں بھی مقبولیت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ شریفوں کے ساتھ ایسی شریفانہ باتیں کرتی ہیں کہ زاہد اور پارسا لگتی ہیں، اور بدماشوں سے ہم کلام ہوں تو انہیں انگلیوں پر نچا دیتی ہیں۔ انسان کی کمزوریوں، دکھتی رگوں، خواہشوں اور آرزوؤں کو نفسیات کے ڈاکٹروں کی طرح سمجھتی ہیں۔